بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے میڈیا کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے مظلوم ملازمین کی آواز بنے اور ہماری آواز مقام بالا تک پہنچانے کے اندر آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہماری تمام یونینز ایسوسیشن کے قائدین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حیدر علی خان صاحب، مرکزی چیئرمین عقیقہ پاکستان، یاسین وڑائک صاحب، مرکزی صدر عقیقہ پاکستان، پنجاب سے ہمارے صدر راجہ طاہر صاحب، خیبر پختونخوا سے ہمارے چیئرمین وزیر زادہ صاحب، ہماری قائم مقام چیئرپرسن پنجاب سے میڈم رخسانہ انور، اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ندیم اشرفی صاحب پنجاب سے ہیں ہمارے، اور خیبر پختونخوا سے ہمارے جنرل سیکرٹری نیاز علی صاحب، اور خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا حیدر علی خان صاحب کا، غفار بادشاہ صاحب ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے، اور بابا عقیقہ سمیع اللہ خلیل صاحب۔ آج یہ باضابطہ پہلا ہمارا جو ہے پریس کانفرنس ہے، جس میں ہمارے مرکزی صدر بھی جو ہے وہ شریک ہوئے۔ آج کی پریس کانفرنس کے اوپر میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے درینہ مطالبات تھے، جو گزشتہ 10 تاریخ کو بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ، اور ہم نے احتجاج شیڈیول کیا تھا 26 سپٹمبر کا۔ 26 سپٹمبر کو پورے پاکستان کے اندر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی 26 تاریخ کو، وفاق میں بھی ہم نے فائنینس ڈویژن کے سامنے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارے جو معاملات تھے مشترکہ ان کے ساتھ ساتھ تو تھا ہی تھا، مگر یہ خصوصی طور پہ جو ہمارے پنجاب کے ٹیچرز تھے، یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ احتجاج کیا گیا تھا، جو گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کے اندر۔ مگر بدقسمتی سے جو ہمارا فائنل دھرنے کی تاریخ جو ہم نے اناؤنس کی تھی کہ اگر ہمارے معاملات پنجاب میں نہیں سنے جاتے تو 14 اکتوبر کی ہم نے کال دی تھی پورے پاکستان کی جانب سے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے دھرنا دیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہماری شنگھائی کانفرنس جو ہے اس دوران میں آ گئی، پی ٹی آئی کا احتجاج بھی تھا اسی دوران، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پہلے دن سے ہم کہتے رہے ہیں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس غیر سیاسی تھا، غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی رہے گا، پرامن تھا، پرامن ہے، ہم پرامن رہیں گے، اور جو بھی منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بٹ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو 14 اکتوبر کی جو ڈیٹ تھی وہ ہمارے مذاکرات بھی ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے سے، اور جب ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے برادر ملک جو ہے 12 ممالک یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہماری حکومت کی جگ ہسائی نہ ہو، ہم نے اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیا ایز اے جسچر آف گڈ ول، اور اس امید کے ساتھ اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیا کہ ڈیورنگ نیگوسیشنز میرا پہلے دن سے بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ ماننا ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہونے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ روایت ڈال دی گئی ہے کہ جب تک آپ ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ نہ کریں، کوئی لاٹھی چارج حکومت یا کوئی اس کے اوپر تشدد وغیرہ نہ ہو یا کچھ ہے، تو وہ مطالبات حل نہیں ہوتے۔ ملازمین کی، مزدور کی طاقت
10 फरवरी 2021 में जो IMF के मुसल्लत करदा वजीर खजाना थे हफीज शेख साहब, उन्होंने भी देखे जो कहते थे कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। आंसू गैस के शेल उसका जो मुजाहरा किया, उसके बावजूद वही वफाकी वज़रा जो कहते थे कि रिटर्न एग्रीमेंट जो है उनके साथ किया गया। तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से मैं मुतालिबात पे आ जाता हूँ। बदकिस्मती से जो एक जायज आईनी मुतालिबा, हमारा आइन का आर्टिकल 25 और 38 कहता है कि देयर विल बी नो डिस्पैरिटी, कोई तफरीक नहीं होगी किसी भी सूरत में, से लिखा हुआ आ रहा है। मगर 21 का बजट आया, 22 का बजट आया, ये 23 और 24 का जो बजट के अंदर इजाफा किया गया है वो अक्रॉस दी बोर्ड कर दिया जाता है। आल्टो के हमारा मुतालबा है कि हमारा ग्रेड 1 से 16 का मुलाजिम पिस रहा है, उसकी तफरीक का शिकार है। और मैं बार ये कहता रहा हूं कि पहले तो तफरीक सूबों और वफाक में थी, फिर वफाकी इदारों में थी, अब फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर CDA हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके अंदर के ऑफिसर्स को जो है सेक्रेटेरिएट के तर्ज के ऊपर दीगर डिपार्टमेंट्स में जो है वो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पे दे दिया गया, मगर 1 से 16 के मुलाजमीन को महरूम रखा गया। और बजट में भी जब इजाफे की बारी आती है तो 35% तो बता दिया जाता है या 25% दिया जा रहा है और अफसरों को 5% कम दिया जा रहा है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ 300 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं मुलाजिम, उसकी तनख्वाह में भी उतना ही इजाफा होता है जितना कि एक महरूम मुलाजिम का होता है। इसके नाम के ऊपर मुलाजमीन की तमाम उम्र भर की जो है कमाई के ऊपर डाका डालना। अच्छा, कुछ मुतालिबात ऐसे होते हैं कि जी हुकूमत कहती है कि जी ये नहीं हो सकता, ये बड़े मुतालिबात जो है ये बड़ा नाजायज मुतालिबात ये कर रहे हैं। कोई हम अपने लिए हाउसिंग सोसाइटीज या घर या बंगले या गाड़ियों कुछ मराहत नहीं मांग रहे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमारी 20 सितंबर 2023 को पंजाब भर में इतनी बड़ी तहरीक चल रही थी, उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की। उसके बाद 6 फरवरी को भी उन्होंने हमसे मीटिंग की और ये कहा कि बिल्कुल आपका जायज मुतालबा है। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई और उस एक कमिटमेंट के ऊपर हमने वही बात कर रहा हूं कि एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल जो है हमने अपनी इतनी बड़ी पंजाब में जारी तहरीक, जो स्कूल बंद थे, सारे मामलात थे, मैं खुद 12 दिन जेल में था, जेल से हम मुज़ाकरात के लिए गए। वजीर आला ने कमेटी भी बनाई, मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वजीर आला थे, हमारी मीटिंग हुई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो फैसला जात 20 दिन के अंदर फाइनल करने। हम निगोशिएशन में जाते हैं, मुज़ाकरात में जाते हैं, दलील से उनको कायल करते हैं, वो मान जाते हैं कि मुतालिबात जायज है, हम हल करते हैं। बट आज पूरा 1 साल हो गया है, पंजाब का उस्ताद आज फिर सड़कों के ऊपर है। उसके ऊपर मैं तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू करूंगा। पेंशन इस्लाहात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाफिज हो चुकी। मीडिया के तवस्सुत से तमाम मुलाजमीन को भी बताना चाहता हूं कि आपकी पेंशन के अंदर पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक जो है ये पेंशन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमारी 40 से 50% जो है वो पेंशन कम हो जाएगी जो साथी आज की डेट में रिटायर हो रहे हैं। और बाउंड करने के लिए 6 महीने के लिए इन्होंने कह दिया कि कोई अगली रिटायरमेंट भी नहीं ले सकता। उसी पे एंड पेंशन कमीशन में ये नहीं लिखा हुआ कि महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 70% तक इजाफा किया जाए। क्या उसी पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस के अंदर 100% इजाफा किया जाए? और वो जो इजाफा था वो 2021 की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद जो इन्फ्लेशन रेट रहा है, आज तक गवर्नमेंट ने उन मुतालिबात के ऊपर जो है वो बिल्कुल गौर नहीं किया। पेट्रोल जब 64 रुपए लीटर था, मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस वही था, सेम था, और आज 280-300 को टच करके अराउंड 258 या 248 के ऊपर फ्लैक्चुएट पेट्रोल कर रहा है। 64 रुपए भी वही कन्वेंस अलाउंस और आज भी वही कन्वेंस अलाउंस। एज पर रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 कानून किरायादारी इस्लामाबाद का जो है हर 3 साल के बाद एक्ट है
گورنمنٹ کی جانب سے کہ کرایہ دار 25% جو ہے وہ اضافہ کر سکتا ہے. 3 سال پورے ہو چکے، ہائرنگ کے اندر مالک مکانوں نے کرائے بڑھا چکے. جو انفلیشن ہے جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. وزارت ہاؤسنگ کو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہائرنگ کے حوالے سے تو پرپوزل بھیجی ہے. گریڈ 1 سے لے کے 10 تک 100%، 11 سے لے کے 16 تک 75 اور 17 سے اوپر 50. بٹ آج آپ کے توسط سے کہ جب اوپر کی بات آئے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے جو ایک پرپوزل چل رہی ہے کہ غالباً اس کو 100% کر دیا جائے ہائرنگ کو. بٹ وٹ اباؤٹ ہاؤس رینٹ، میڈیکل اینڈ کنوینس الاؤنس؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاؤس رینٹ تو اس لیے دیتی ہے بندے نے گھر جو ہائر نہیں کروایا ہوا، اس کا اپنا گھر ہے، تو جو سیلف ہائرنگ لے رہا ہے وہ اپنے گھر کی لے رہا ہے، تو ہمیں ہاؤس رینٹ کو بھی دیکھنا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ چیزیں پوری کی جائیں. مگر یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے سے پہلے جو تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین ہیں، گورنمنٹ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مطالبات میں جو حالیہ بجٹ کے اندر ٹیکسز کے اندر 100% اضافہ کیا گیا تھا، ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اس اضافے کو واپس لیا جائے. جو تنخواہوں کے اوپر ٹیکس ہے آپ الٹیمیٹلی کسی اور کموڈٹی کے اوپر لگا کے کر سکتے ہیں. وہی سرکاری ملازم کیوں، وہی ایک عام تنخواہ دار طبقہ کیوں کہ جو آپ کی گریپ کے اندر ہے، وائی ناٹ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو جو ہے ایکسٹینڈ کریں اس حوالے سے. دیگر مطالبات کے اندر ہمارے تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ، ٹی ایل اے، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے انویلڈ جو ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن کا ہم نے مطالبہ کیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب سے اس حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی ہمیں کہ ہم ایک کمیٹی کو پرائم منسٹر سے بات کر کے بنائیں گے اور ان ساتھیوں کو جو ہے وہ ریگولر کریں گے. 1,60,000 پوسٹیں وفاق کی جو ہے ابالش کی جا رہی ہیں ایک طرف، دوسری طرف جو کنٹینجنٹ پیڈ ملازمین ہیں کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے، فائنینس کی آج اور سیکریٹریٹ نے ہمارے کام کرنے والے اور جتنے بھی تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ، یہ سارے ملازمین جو ہے میری بات سن رہے ہیں میڈیا کے توسط سے بھی کہ آپ حکومت کو بھی یہ آواز پہنچائیں اور ان ملازمین کے لیے کہ آپ ہمیشہ سے ڈرتے آئے ہیں کہ کوئی نوکری سے نکال نہ دے. آپ کے لیے پھانسی کا پروانہ، نوکری ختم کرنے کا پروانہ آ چکا ہے. آپ اگر ابھی بھی باہر نہ نکلے تو بہت دیر ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ لاسٹ میٹنگ میں ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن کو جو ہے یہ میسج بھی دیا تھا کہ سیکٹری فائنینس کو کہیں کہ ہمارا موٹو بندوں کو نوکریوں سے نکالنا نہیں ہے، جو نوکریوں کے اوپر ایٹ لیسٹ موجود ہے ہم ان کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے. ہمارے لیے ایشوز تو چل رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ جو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے تھا، سکولوں کی نجکاری کے حوالے سے تھا کہ ہم اپنے مطالبات لے کے چل رہے ہیں. حکومت نے ہمیں انگیج کر دیا کہ ہم روٹی کے لیے رو رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے پانی بند کرنا یہ وہ والی پوزیشن کر دی کہ ہم اپنی تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے اسکولوں، اداروں کی بندش اور نجکاری کی طرف چلے گئے. اب میں آ جاتا ہوں کہ انسٹیٹ کے اس ایشو کو ریزالو کروایا جاتا. جون میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر کو آن بورڈ بھی کیا اور انہیں کہا کہ مسائل کو حل کریں. بٹ انفارچونیٹلی کچھ ذاتی انا، کچھ من مرضی کے فیصلے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن کے ان کو ساتھ بٹھائے بغیر امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ٹی این اے ٹیسٹ جو ہے اسکولوں کی نجکاری پیف کے حوالے سے تو ایک علیحدہ ایشو ہے. ٹیسٹ نیڈ اسسمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے ایک کہا گیا کہ جی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ تمام سینئر صحافی یہاں پہ موجود ہیں،
کسی کا 5 سال کا تجربہ، کسی کا 10 سال کا اور کسی کا 20 یا 25 سال کا،